إخوتي الأعزة، شكرا لأخينا الفاضل محمد أبي ذر الذي تحدث عن موضوع المدارس قلاع الشريعة والدين، وسلط حوله ضوءا وافيا حيث لم يدع ناحية من نواحيه. وبعد ذلك أنادي اسم الأخ محمد نوادش الرامفوري الذي رزقه الله ملكة الخطابة والبيان وقوة الحجة والبرهان، فإني يلتمس منه أن يتفضل على منصة الخطابة ويلقي أمامنا الكلمة العربية حول الموضوع اللغة العربية ومكانتها في الإسلام، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأكرمه بالنطق والبيان، وعلى آله وصحبه الذين اتبعوه بإحسان إلى ما يبعث الله جميع الأبدان. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن كتابه الفرقان: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي العربي: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. حضرة الضيف المبجل وأساتذتنا الأجلة وإخواننا في الدين، إنكم تشهدون اليوم كثيرا من الألسنة واللغات التي يتكلم بها الشعوب والأمم في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى رأسها اللغة العربية. إنها لغة الجنة والملأ الأعلى، ولغة الملائكة والرسل، ولغة الصحف القديمة الأولى، ولغة القرآن الكريم، ولغة النبي الخاتم، ولغة الصحابة والتابعين، ولغة العلماء السابقين والآخرين، ولغة الإسلام والمسلمين. فهي أقدم ظهورا وأروع صورة وأجمل منظرا. ألفاظها درر يتيمة، وتعابيرها نجوم لامعة، وأساليبها شذرات جميلة، ومعانيها أزهار خلابة، وتراكيبها يواقيت ومرجان. من شأنها أن نقول إنها أرفع من الجبل، وأحلى من العسل، وأجلى من بياض الصبح، وأزهر من الشمس، وأطيب من شذا اللص، وألطف من الديباج والحرير، وأوسع من البر والبحر. حقا هي سيدة الألسنة وتاج اللغات وفخر الكون والزمن، ولذلك اختارها الله تبارك وتعالى لتكون وعاء لكتابه الخالد، ونطقا لرسوله الخاتم، ولغة لدينه الآخر. فهي خزينة الأولين والآخرين، وكنوز الفقهاء والمحدثين، وأمينة لمفاخر الغزاة والفاتحين، ومرآة لتاريخ الإسلام والمسلمين. شیخ ابو بکر بغدادی نے اپنی تقریر کا آغاز قرآن کریم کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرمان سے کیا۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم حقائق کا ادراک کر سکو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے مسلمانوں، تم عربوں سے 3 وجوہات کی بنا پر محبت کیا کرو۔ پہلی یہ کہ میں عربی ہوں، دوسری قرآن عربی میں نازل ہوا، اور تیسری وجہ یہ ہے عربی جنت کے مکینوں کی زبان ہوگی۔
حاضرین گرامی، اس عالم لنگو میں بے شمار قومیں ہیں اور ان میں ہر ایک کی مستقل اور الگ زبان ہے۔ عربی زبان سب کے سروں کا تاج ہے، یہ دراصل پوری کائنات کی زبان ہے۔ عرش الہی سے تمام فرامین عربی میں نازل ہوتے ہیں، آسمانوں پر فرشتے عربی میں گفتگو کرتے ہیں، تمام صحیفے عربی زبان میں اترے اور اخیر میں قرآن کریم کا نزول بھی عربی میں ہوا۔ تو اس طرح تمام انبیاء کی زبان ہے، صحابہ و تابعین کی زبان ہے، اسلام اور مسلمانوں کی زبان ہے۔ 1350 سال تک پوری دنیا میں اس کا پرچم لہراتا رہا۔ علماء نے عربی زبان ہی میں قرآن و حدیث کی ترجمانی کی اور اسلام کے پیغام کو آفاق تک پہنچا دیا۔ حضرات گرامی، کہکشاؤں کی بلندی، پہاڑوں کی استقامت، بادلوں کی گرج، سمندر کی گہرائی، صحراؤں کی وسعت، پھولوں کی خوشبو، کلیوں کی مسکان، عنبر کی مہک، شہد کی مٹھاس، باد صبا کی خنکی اور بلبل کی آواز اس کے الفاظ و حروف میں پنہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو عربوں میں مبعوث کیا اور قرآن کریم نازل فرما کر علوم و معارف کے خزانے عربی کے سینے میں بھر دیے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم وہ مفسروں کی زبان ہے، حدیث کے شارحین کی ترجمان ہے اور فقہا کے مقدس لہو کی امین ہے اور شہیدوں کے مقدس لہو کی امین ہے اور تاریخ کا ایسا دل آویز آئینہ ہے جو ہمیں تابناک ماضی کی یاد دلا کر روشن مستقبل کی سمت گامزن کر دیتا ہے۔ یا ورثة الأنبياء، هذه حقيقة لا تنكر أن الألسنة واللغات تعرض كلها لناموس التغير والانحطاط، وذابت كالملح في الماء، وفقدت القوة والازدهار حتى طمست ومحت آثارها وتحولت هباء منثورا. لكن اللغة العربية لم تزل حية باسقة طوال الزمن، لم يرفع عودها ولم تذبل أوراقها ولم ينضب معينها ولم تذهب نضرتها ورواؤها مهما رعدت السحب وهبت العواصف وتزلزلت الأرض. والعربية سائرة مستمرة مرفوعة الرأس مشرقة المحيا والضاءة الجبين، لم تزل تشق طريقها المبتكر في زحمة اللغات والآداب. هي لغة لدى الأمم، لكن لدينا جزء لا يتجزأ عن الإسلام، فهي لنا دين وإيمان وعقيدة وعبادة، دراستها سعادة ونطقها سنة وتبليغها فريضة. أما قرأتم حياة الصحابة الذين خرجوا من الجزيرة بعد وفاة نبيهم فقد بلغوا الرسالة وحولوا الأقطار عربية وغيروا الشعوب والأمم ينطقون بالضاد. معزز مہمان فرماتے ہیں قدرت کا اٹل قانون ہے، اس لیے دنیا کی تمام زبانیں اپنی حقیقت کھو بیٹھی اور دراز یہ زمانہ نے ان کے ماضی پر تبیز پردے ڈال دیے. لیکن عربی ایک سدا بہار زبان ہے، وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہی ہے. ادھر نہ کبھی خزاں کا گزر ہوا اور نہ ہی اس کی خوشبو مانگ پڑی. عربی کے گلشن میں پھول کھلتے رہے، کلیاں چڑکتی رہیں، خوشبو مہکتی رہی اور اس کی تازگی میں کوئی فرق نہیں آیا. طوفان آئے اور گزر گئے، آندیاں چلی اور تھم گئیں، بادل گرجے اور خاموش ہو گئے، لیکن عربی کا سر ہمیشہ بلند رہا، چہرہ روشن اور تابناک رہا اور وہ پوری آب و تاب کے ساتھ بحر و بر کا اپنا سفر کرتی رہی. عربی دنیا کے لیے محض ایک زبان ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ دین کا جزء لا ينفك ہے.
اسی پر ہمارے ایمان و عقیدے کی بنیاد ہے، وہی ہمارے دین و شریعت کی پاسبان ہے، ہماری تاریخ و ثقافت کا آئینہ ہے۔ اس لیے عربی کا حصول سعادت ہے، عربی بولنا سنت ہے، اور اس کی اشاعت ایک اسلامی فریضہ ہے۔ قرن اول کی تاریخ کے ورق الٹ کر دیکھو کہ نبی کی وفات کے بعد جب صحابہ جزیرۃ العرب سے نکلے اور عرب و عجم کو اسلام کا پیغام پہنچا کر انہوں نے ملک و بر اعظموں کو فتح کیا، تو قرآن و حدیث کے ساتھ انہوں نے عربی زبان کی بھی تبلیغ کی، یہاں تک کہ عجم پر ایسا عربی رنگ چڑھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام ملک جزیرۃ العرب کا حصہ بن گئے، اور وہاں کی قومیں اپنی قدیم زبان بھول کر فصیح و بلیغ عربی بولنے لگی، اور عجمی زبان کو انہوں نے پوری طرح مسترد کر دیا۔ إخواني البررة، وبعد عهد الرسالة والصحابة رفع التابعون وأتباعهم لواء العربية ونشروها في مشارق الأرض ومغاربها، إلى أن أكب العلماء قرنا بعد قرن على خدمتها لجمع قواعدها ومفرداتها وضبط معانيها وأساليبها وتسجيل تعابيرها وكلماتها وشرح أوابدها ومشكلاتها والحفاظ على نسجها وأصالتها، إذ فإنهم يعتقدون أن الرغبة فيها مسؤولية شرعية وفضيلة عظمى، وإهمالها جريمة نكراء وخيانة لله ورسوله، وذلك مما يبعدهم عن الكتاب والسنة ويدفعهم في مستنقع الجهل وهوة الشقاء. فماذا تتفكرون أيها السادة والأعزة، وإلى ما تنظرون؟ ألم يكفكم ما تقدم من عظمتها في الماضي ودورها في الحاضر وأهميتها في الشريعة والدين؟ اعلموا أن من أحب الله أحب رسوله، ومن أحب الرسول أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية، ومن أحب العربية شرح الله صدره في الدنيا للمعارف والإيمان، وأسكنه في الآخرة فسيح الجنان. نعم، قوموا واحصلوا عليها وابذلوا في سبيلها كل ما في وسعكم من نفس ونفيس وغال ورخيص، وأتقنوا فيها فإنها من دينكم وإيمانكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات گرامی، شیخ فرماتے ہیں کہ دور صحابہ کے بعد حضرات تابعین اور ان کے شاگردوں نے عربی زبان کا علم بلند کر کے اس کے دائرے کو مشرق و مغرب تک پھیلایا۔ علماء نے ہر صدی میں عربی کی مخلصانہ خدمات انجام دی، صرف و نحو کے قواعد مرتب کیے، بلاغت و ادب کے اصول سے مقرر فرمایا، فصاحت کے اسلوب سے واقف کرایا، الفاظ و معانی کی کہکشاں سجائی، عربی ذوق کو پروان چڑھایا، اور یہود و نصارہ کی سازشوں سے عربی کی مکمل حفاظت کی۔ اس لیے عربی زبان کو حفظ جاں بنانا شرعاً ہماری ذمہ داری ہے، اور اس سے ادنا لاپرواہی ایسا بدترین جرم ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہی چیز قرآن و حدیث سے دوری کا سبب بنتی ہے اور انسان دین و ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ اس کے رسول کا گرویدہ ہوگا، اور جو رسول سے محبت کرے گا وہ عربوں کا شیدائی ہوگا، اور جو عربوں پر عقیدت رکھے گا وہ عربی زبان سے لازماً عشق ہوگا، اور جو عربی پر مر مٹے گا
اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو علم سے بھر دیں گے، وہ آفتاب و مہتاب بن کر چمکے گا اور مستقبل میں یہی امت کی قیادت کرے گا۔ عزیزوں، اب کیا سوچتے ہو اور تمہیں آخر کس چیز کا انتظار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ اور عربی کو اپنا نصف العین بنا لو۔ یہی تمہارا دین ہے، یہی تمہارا ایمان ہے اور یہی تمہاری آخری منزل ہے۔ ماضی میں اسلاف نے عربی کا پرچم بلند کیا اور دور حاضر میں اس کا جھنڈا اٹھانے کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک عزم کے ساتھ اٹھو اور اپنے حجازی نغموں سے دنیا میں کوہرام مچا دو۔ مؤرخ تمہارے انتظار میں ہے اور زمانہ تمہاری راہ تک رہا ہے اور میری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اٹھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قدم پر کامیابی نصیب فرمائے گا۔ أيها الإخوان، تمت الخطب والكلمات والحمد لله. نحن الآن نخطو إلى محاكمة باولفور التي هدم فيها